قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى على ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب، شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کیا. والانعام جمع نعم، یعنی جس سے مراد گائے، بکری، بھینس، جس کے ہم بہت سارے منافع حاصل کرتے ہیں، اور وہ جانور جو ہم کھاتے ہیں ہمارے لیے حلال ہیں. اور ان کے بعد پھر اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کیا کہ وہ ہمارے کھانے کے کام تو نہیں آتے ہیں، لیکن بار برداری میں، اپنے تجارات میں، امور میں، اموال کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں، جسے ہم بار برداری کہتے ہیں، کام آتے ہیں، ان کا ذکر کیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے آسمان سے پانی اتارتے ہیں، برقیں برساتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ پانی جو ہے، اس کا وجود جو ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کی حیات اور بقا کا سبب جو ہے وہ پانی، یعنی پانی کے بغیر کوئی جاندار جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ہر چیز کی حیات فرمایا. انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حتیٰ کہ نباتات ہیں، کھیتیاں ہیں، اشجار ہیں، اسمار ہیں. پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو کب تک زندہ رہے؟ جانوروں کو پانی نہ ملے بیچارے مر جاتے، کھیتیوں کو پانی نہ ملے سوکھ جاتی، درختوں کو پانی نہ ملے تو سوکھ کے پتے گر جاتے ہیں. ہر چیز کی حیات جو ہے وہ پانی اتنی بڑی عظیم نعمت. اسی طرح ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، اللہ عالم، کہ ایک بادشاہ، بعض کہتے ہیں ہارون الرشید کا واقعہ ہے اور بعض کہتے ہیں کسی دوسرے بادشاہ کا واقعہ ہے، کہ ایک دفعہ شکار کے ضمن میں بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے راستہ بھول گئے اور صحرا اور جنگل کی ایسی بھول بھلیوں میں بھٹک گئے کہ جہاں بہت دور تک پانی کا وجود نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں. تو اب جناب یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو اب جان لبوں پہ آ گئی. بڑی مشکل سے انہیں ایک دور سے گاؤں نظر آیا اور انہوں نے اس گاؤں کو سمجھا کہ یہاں آبادی ہے، وہاں پہنچے تو بہرحال آبادی تھی.
پانی طلب کیا تو گلاس میں پانی لائے. ابھی بادشاہ نے گلاس پکڑا اور وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس وقت آپ کو کوئی انسان اس ایک گلاس پانی کے عوض میں مانگے تو آپ کتنا دے سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے فرمایا کہ میں تو آدھی سلطنت دے سکتا ہوں، آدھی جائیداد، آدھی شاہی دے سکتا ہوں، کیونکہ زندہ رہیں گے تو شاہی اور سلطنت بھی رہے گی نا. تو اس کے بعد بادشاہ نے وہ پانی نوش فرما لیا. تو وزیر بڑے باتدبیر ہوتے تھے، علم والے لوگ ہوتے تھے. جب بادشاہ سلامت پانی پینے کے بعد ہوش میں آئے تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، اگر خدا نہ کرے یہ پانی بدن میں رک جائے اور پیشاب خارج نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے باقی آدھی سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے فرمایا اسی طرح اندازہ کریں اللہ کی نعمتوں کا کہ ایک گلاس پانی کی کتنی بڑی قیمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قیمت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب یہ نعمت نہ ہو. جب یہ نعمت آدمی کو میسر نہ ہو. اب آئے ہے کہ اللہ کے حرم میں الحمدللہ ہر جگہ کولر ہیں، زمزم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، باہر نکلو دکانیں ہیں، گھروں میں جاؤ ریفریجریٹر ہیں، فریج ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. تو آدمی کو اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا. اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ چیز نہ ملے. پھر آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی مجھے مل جائے تو میں اس کے لیے کیا دے سکتا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت مبارکہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو پانی دیا. اب قرآن مبارک میں، اللہ کے قرآن پاک میں مختلف آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے. بعض آیات مبارک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی اللہ آسمانوں سے برساتے ہیں، اور بعض آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی اللہ بادلوں سے برساتے ہیں. جیسے بہت سارے مقام پہ پڑھیں گے کہ انزلنا من السماء ماء مبارکا. جیسے آپ نے اسی آیت مبارک میں بھی پڑھا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم. اور بعض روایات مبارکہ میں ہے کہ پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے برساتے ہیں، جس کو قرآن پاک نے فرمایا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. تو مزن کہتے ہیں بادل، کہ کیا بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہ ہم پانی برساتے ہیں. تو بات سمجھیں کہ قرآن پاک میں دو آیات مبارکہ ہیں، یعنی ایک آیات مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ پانی آسمانوں سے برستا ہے، اور ایک آیت مبارک یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ بادلوں سے برستا ہے. تو علماء کرام نے اس کے دو جواب دیے ہیں، ہمیشہ یاد رکھ لیں. بعض علماء نے فرمایا کہ پانی تو بادلوں سے ہی برستا ہے، لیکن چونکہ بادل بھی اونچے ہوتے ہیں اور ہر اونچی چیز پہ لفظ سما کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے سما البیت، یعنی سقف البیت، میرے گھر کی جو چھت ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں. تو آسمان بھی ہمارے اوپر گویا ایک چھت ہے، اس کو بھی سما کہتے ہیں. اور بادل بھی ہم سے اونچے ہوتے ہیں تو اس کو بھی سما کہتے ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے بارش کا وہ بادلوں سے برستا ہے. جیسے کہ قرآن مبارک میں ایک آیت مبارکہ ہے هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے رحمت کی خبر سنانے کے لیے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت،
کہ جب وہ بادل بھاری ہو جاتے ہیں پانی سے تو پھر ہم ان کو چلاتے ہیں، اس زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو زمین مردہ ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، اور وہاں پر ہم اپنی رحمت سے پانی برساتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا جواب تو یہ یاد رکھیں کہ آسمان یا بادلوں میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اس کو بادل بھی کہا جاتا ہے اور سما بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جواب بعض مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ دیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، پانی آسمانوں سے بھی برستا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی بادلوں سے بھی برستا ہے۔ یعنی جیسے زمینوں میں اللہ نے دریا رکھے ہیں، آسمانوں میں بھی پانی کے دریا، آسمانوں میں بھی پانی کے خزائن ہیں، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس میں قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے پانی کے۔ اسی طرح دوسری آیت میں إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، کہ جب پانی سرکشی کر کے حد سے نکل گیا تو وہاں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں سے پانی کا کوئی قطرہ جو ہے وہ نہیں اتارا جاتا مگر حساب سے اور اللہ کی اجازت سے۔ لیکن ایک وہ وقت آیا جب قوم نوح پہ اللہ نے عذاب دینا تھا تو وہ پانی کے خزانے پر جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ پانی ان کے بھی قابو نہ آیا، بلکہ غضب للہ، پانی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی توحید کے منکروں پہ پانی بھی غصہ کر کے وہاں سے نکلا اور تغل ماؤ تجاوز کر کے نکل گیا حد سے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے ہم چشمے ابالتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ آسمانوں میں بھی پانی موجود ہے، آسمانوں میں بھی دریا موجود ہیں، اور اللہ جب چاہتے ہیں تو آسمانوں سے پانی کو برسا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک ہوائیں رکھی ہیں جن ہواؤں کا کام یہ ہے کہ وہ سمندر سے اور دریا سے قطرات جو ہیں بخارات کی شکل میں اوپر لے جاتے ہیں اور وہ بادل بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان بادلوں سے پانی برسایا جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں جائز ہیں کہ پانی کا خزانہ اللہ نے آسمانوں میں بھی رکھا ہے اور بادلوں کو بھی رکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اب دیکھیں نا جی کہ اگر سال کا پانی اللہ حکم دیتے کہ بھی ہم بارش برساتے ہیں 1 سال کے لیے، یہ تمہارے لیے پانی ہے، اپنا اپنا پانی سنبھال لو، تو تم کہاں پانی رکھتے؟ اللہ کا نظام قدرت ملاحظہ فرمائے کہ اللہ نے آسمانوں پہ بھی پانی رکھا، اللہ نے بادلوں میں بھی پانی رکھا، اور اللہ نے ہمارے لیے پانی کو منجمد کر کے برف بنا کے پہاڑوں پر بھی جما دیا، اور پھر ان پہاڑوں سے وہ برف جو ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے اور دریاؤں کی شکل میں اترتی ہے، اور اس سے پھر ہمارے دریا بہتے ہیں اور دریاؤں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک نظام جو ہے اسی پہ غور کر لیں کہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ پہاڑوں کے پہاڑ جو ہیں ان پہ برف جمی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے گلیشیئر ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے، معلوم ہوتا ہے برف کے پہاڑ ہیں۔ اچھا اگر خدا نہ خواستہ وہ ایک دفعہ بہہ جائیں تو ساری دنیا بہہ جائے طوفان میں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ پانی جو ہے بعض تو ندی اور نالوں میں اور دریاؤں میں آ جاتا ہے، اور بعض پانی جو ہے وہ روح الارض، زمین کی رگوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بھی مادہ رکھا ہے پانی کو اپنے اندر جذب کرنے میں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ پانی کھڑا ہو زمین پی جاتی ہے،
بعض زمینیں ایسی ہیں کہ پانی کو محفوظ رکھتی ہیں لیکن جذب نہیں کرتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں کہ پانی وہ آئے گا اور آپ دیکھیں گے بھی پتہ نہیں ابھی اتنی بارش ہوئی تھی پانی کہاں چلا گیا، وہ پی جاتی، جس کو ہم اپنے محاورات میں کہتے ہیں کہ جی دھرتی پیاسی تھی، زمین پیاسی تھی، اتنے عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی تھی، دیکھو پانی آیا زمین پی گئی۔ تو حالانکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اگر وہ ساری زمینوں کو چٹیل بنا دیتے اور پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہ جاتا تو تمہارا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے صرف پانی کے نظام کو ایسا فرما دیا کہ وہ زمین کے رگوں میں اور زمین کے ان جگہوں میں جہاں اللہ نے رکھا ہے وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے، اور نیچے بھی اتنا دور اگر اللہ لے جائیں کہ وہ پانی اتنا دور چلا جائے کہ تم نکال بھی نہ سکو۔ اب دیکھتے ہو نا کہ بعض جگہ پہ 10 فٹ پہ پانی مل جاتا ہے، بعض مقامات پہ 30 فٹ پہ پانی مل جاتا ہے، بعض مقامات پہ 100 فٹ پہ اور 150 اور 200 فٹ پہ پانی ملتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل نیچے والی زمین میں لے جاتے تو کون پانی نکال سکتا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ رب العالمین، کہ اگر ہم اس پانی کو نیچے لے جاتے تو پھر کون سی طاقت تھی جو پانی کو اوپر لے آتی؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے زمین کے اندر بھی پانی محفوظ کیا، پہاڑوں کے اوپر بھی پانی محفوظ کیا، بادلوں میں بھی پانی محفوظ کیا، اور آسمانوں پہ بھی پانی محفوظ کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام، اور پھر اس پانی کا پیدا کرنا، پھر پانی کے اجزاء۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے پھر ہر علاقے کے پانی کے مختلف فوائد و منافع رکھ دیے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض علاقوں میں ایسے چشمے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پانی پینے سے آدمی کو نظام ہضم اتنی قوی ہو جاتا ہے کہ جیسا کھانا کھاؤ پانی پیا ختم ہو۔ اچھا، بعض پانی میں اللہ نے ایسی علاج رکھا ہے کہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی، بعض پانی میں گندک کے جسموں کے اثرات ہیں، بعض پانیوں میں سونے کے ذرات کے اثرات ہیں، اور بعض چشمے جو ہیں ان کے اندر اور دیگر بوٹیوں کے اثرات ہیں، اور ہر علاقے کے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ اگر آپ مکہ مبارکہ میں کنواں نکالیں تو پانی الگ ہوگا، اگر آپ طائف میں کنواں کھودیں گے تو پانی الگ ہوگا، اگر آپ مدینہ منورہ میں کنواں نکالیں گے تو پانی الگ ہوگا۔ اچھا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے کنواں نکالا ہے تو پانی کا ذائقہ الگ ہے، اور 100 فٹ ادھر نکالا ہے تو الگ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پہ غور کریں اور پھر اللہ کی نعمت کی قدر کریں کہ اس ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ پھر پانی جو ہے، اب فرمایا کہ دیکھو میرے بندے، میں نے پانی تمہارے لیے جو ہے میٹھا بنا دیا ہے۔ اگر ہم پانی کو سارے کے سارے کو کھاری بنا دیتے جیسے سمندروں کا پانی ہے تم کیسے پی سکتے؟ لیکن یہ بھی میری رحمت ہے۔ الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ حضور نے فرمایا جب پانی پیو تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیدا کیا۔ یا اللہ تیری رحمت ہے، یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے پانی کو نمکین اور کھاری نہیں بنا دیا، ورنہ ہم پانی کیسے پی سکتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کی نعمت کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات میں ذکر فرمایا۔ اور خدا کی قدرت ہے کہ جیسے آپ کی کھیتیاں بھی پانی کے بغیر نہیں اگتی، آپ کے درخت ہیں، باغات ہیں، پانی نہ دیں باغ سوکھ جائیں گے، آپ کے کھجوروں کے باغ ہیں، آپ دیکھیں گے پانی نہ ملے بیچارے پیلے ہو کے سوکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ کس سے پیدا ہوا؟ بندہ بھی تو پانی سے پیدا ہوا، اگر وہ پانی نہ ہو تو بندہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے
اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو کہ جس نعمت کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اللہ نے وہ زیادہ دی ہے، اور وہ اللہ نے بغیر قیمت کے دی ہے، اور جس نعمت کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ کم بھی ہے اور پیسوں سے ملتی ہے۔ کیا مانا؟ اگر ہمیں دودھ نہ ملے تو ہم زندہ رہ سکتے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، اگر ہوا نہ ملے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے یہ سارا خلا جو ہے اس میں ایسا انتظام کر دیا ہے کہ بس ہم ہاتھ بھی ہلائیں گے تو ہوا آئے گی، ہم پنکھا بھی ہلائیں گے تو ہوا آئے گی، ہم کپڑا بھی ہلائیں گے، کیونکہ ہوا اندر کھڑی ہوئی ہے، یہ تو صرف ہم حرکت دے رہے ہیں۔ ہوا کوئی پنکھے سے نہیں پیدا ہو رہی، ہوا کوئی ہمارے ہاتھ سے نہیں پیدا ہو رہی، اصل میں اللہ نے ایک ایسا ہوا کا ذخیرہ محفوظ کھڑا کر دیا ہے کہ جب بندوں کو سانس لینے کی ضرورت ہوگی یا بندوں کو ان گرمیوں کے ایام میں ہوا کی بس ذرا حرکت دیں اور ہوا حاضر موجود ہے۔ پانی آپ کو بغیر قیمت کے ہر جگہ ملتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، دودھ بڑی نعمت ہے، لیکن دودھ کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے تو وہ ہر جگہ ہمیں مفت نہیں ملتا۔ شہد بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے تو وہ ہر جگہ ہمیں مفت نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور قرآن ان نعمتوں کا ذکر کیوں کرتا ہے کہ تم توجہ کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو کہ ان نعمتوں کے بنانے والا کون ہے، اور جب ان نعمتوں کے بنانے والا میرا اللہ ہے، ان نعمتوں کے دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے، تو عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے، عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، پکارنے کا حقدار بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ساری نعمتیں دلائی جاتی ہیں کہ جب ہم ان نعمتوں پہ غور کریں گے تو ہمیں منعم حقیقی یاد آئے گا کہ یہ سارے انعام کرنے والا کون ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو کہیں الحمدللہ، آپ پانی پئیں تو کہیں الحمدللہ، آپ سواری پہ بیٹھیں تو کہیں الحمدللہ، آپ جناب حتیٰ کہ حمام سے باہر نکلیں تو کہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہر یہ ساری چیزیں نعمتیں، ان نعمتوں کے بغیر ہم ایک سیکنڈ کی زندگی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری نعمت، فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم، قرآن میں غور کرو، وہ ذات جس نے اتارا آسمانوں سے پانی تمہارے لیے۔ کیوں؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پانی پینے سے پاک ہے، اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری صفات نقصان سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے دیکھو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور اس کے بعد میرے اللہ کا نظام دیکھو کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، کسی آدمی کے ملازم ہوں 1000 ریال کے، اگر آپ اس کا 2 دن کام نہ کریں تو تیسرے دن کام سے پکڑ کے نکال دے گا۔ اچھے ملازم وہ بھی تنخواہ لینے کے لیے تو یکم کو آ جاتے ہو اور کام کرنے کے لیے معلوم نہیں کدھر گیا، وہ جی میں ادھر گیا تھا اور میں سو رہا تھا اور میں ادھر گیا تھا اور میں حمام میں تھا اور میں فلاں تھا۔ تو کب تک وہ برداشت کرے گا؟ آخر 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن بعد کہے گا جاؤ بابا نکل جاؤ، مل جاؤ، بغیر کسی کام کے تو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن اب اس اللہ کی رحمت پہ غور کرو کہ ہم صبح سے لے کر شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اس نے پانی بند نہیں کیا، ہم صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے ہیں لیکن اس نے ہوا بند نہیں کی، ورنہ تو 1 سیکنڈ میں مر جاتے کہ جب آدمی گناہ کرنے لگتا اللہ فرماتے ہوا بند کر دو، مر جاتا، بس گناہ کیسے کرتا۔ لیکن یہ اس کا رحمت و کرم ہے کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اور مشکل کشا حاجت روا بنا دیتے ہیں اور قاضی الحاجات بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، اللہ نے فرمایا زنا حرام ہے، اللہ نے فرمایا چوری حرام ہے، اللہ نے فرمایا ڈاکہ حرام ہے، اللہ نے فرمایا غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، غیر محرم عورت سے تنہائی میں باتیں کرنا حرام ہے، اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، اللہ نے فرمایا خنزیر حرام ہے،
اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے کہ ہم 24 گھنٹے لگے ہوئے. شریعت نے فرمایا کہ گانا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، فلمیں دیکھنا حرام ہے، غیر محرم کی تصویریں دیکھنا بھی حرام ہے. لیکن ہم 24 گھنٹے مبتلا ہے، لیکن پانی بند نہیں کیا، ہماری روزی بند نہیں کی. وہ اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے. لیکن افسوس کہ ہم بھی اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کتب اسرائیلیہ میں، یعنی سابقہ کتابوں میں ان کی روایات کا اعتبار تو نہیں ہوتا، چونکہ یہودی بڑی مکار قوم ہے. جنہوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہے تو ان کی باقی کس بات میں اعتبار ہے. جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تورات میں بھی تحریف کر ڈالی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو روایات کتاب کتب اسرائیلیہ سے ہیں، لا نصدق ولا نکذب، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سچ ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو پرکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر وہ روایات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، مخالف نہیں ہے، تو پھر ہم لے لیں. تو اس لیے بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، یہ بستی والے جو ہیں نا، ان بستی کا نظام، رزق، کھانا پینا، یہ سارا میرے ذمہ لگا دیں اور مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں ان کے لیے تقسیم کروں. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جناب آدمی بھیجے اور سارے محلے کے فرشتے بنائی، کتنے گھر میں آدمی ہو، کتنے مرد ہو، کتنے عورتیں ہو، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، اور تمہارے کھانے کی کیا کیا ضروریات ہیں، کتنے چاول، کتنا گندم، کتنا آٹا، کتنا گھی، ساری لسٹیں بن گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ابھی ہر گھر میں پہنچا. وہ جناب بڑے مزے سے کھا پی رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعائیں دے رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ رات کو نکلے اس بستی کا دورہ کرنے کے لیے کہ معلوم کروں کہ رعایا مطمئن ہے، خوش ہے، ہر چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. تو اتفاق سے ایک گھر میں ایک آدمی کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ وہ نشے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تلاشی فرمائی تو دیکھا کہ واقعی ایک بندہ نشہ پی رہا ہے اور نشے کے ترنگ میں آ کے بس جو بکواس ہے وہ کر رہا ہے. کیونکہ نشے میں عقل جب کام نہیں کرے گی تو بندہ کیا کرے گا. اللہ نے حرام جو کیا ہے تو حکمت ہے نا کہ بندہ انسان کے بجائے حیوان بن جاتا ہے، عقل تو نکل گیا پھر کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا، تنبیہ کی اور فرمایا کہ دیکھو خبردار آئندہ یہ حرکت نہ کرنا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ نگرانی کرو. 2-4 دن کے بعد پھر جب نگرانی کی گئی وہ پھر پی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا جو راشن ہے وہ بند کر دو، اس کو کھانا پینا ہر چیز بند کر دو. اب اس کے گھر میں جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا، مزید ملنا بند ہو گیا. اب جناب بھوکے پڑے ہوئے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک گھر سے بڑے زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھا کہ وہ بندہ، وہ نشائی جو ہے، بڑا رو رو کے گڑگڑا کے دور چیخ رہا ہے اور کہتا ہے میرا مولا، اس گناہ میں تو میں مدتوں سے مبتلا تھا، تو نے میرا رزق بند نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے اب رزق کسی بندے کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو نے، کہ آج میرا رزق بھی بند ہو گیا. اور یہ گناہ میں نے آج تو نہیں کیا، مدتوں سے کر رہا، لیکن تو نے میرا رزق بند نہیں کیا ہے اور آج میرا رزق بند ہو گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنے بجائے انسانوں کے حوالے کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور آگے اللہ سے درخواست کی کہ مولا یہ تیرا ہی کام ہے کہ بندے تیری مخالفت کریں، تیرے ساتھ شریک بنائیں، کبھی تیرے بیٹے بنائیں، کبھی تیری بیٹیاں بنائیں، کبھی تیرے لیے بیوی بنائیں اور پھر بھی تو رزق دیتا ہے. اچھا، خدا کی شان ہے جو نہ ماننے والے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. جو جتنے منکر ہیں، جتنے کافر ہیں، ان کو اور زیادہ دیتا ہے. یہودیوں کو دیکھو، نصارہ کو دیکھو، ہندوز کو دیکھو، مجوس کو دیکھو، پارسیوں کو دیکھو،
جتنے کافر ہیں اور جتنا بڑا کافر ہے اتنا رزق زیادہ. خدا کی شان ہے، امتحان ہے میرے اللہ. اور اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ بندہ جتنا بڑا ایمان والا ہے اتنا پریشان. جتنا بڑا مومن ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، حرام سے بچنے والا ہے، اس کی روزی تنگ ہے، وہ بیچارہ مشکل سے روٹی کھاتا ہے. اور جو آدمی جناب ہیرا پھیری کرنے والے ہیں، فریب کرنے والے، فراڈ کرنے والے، اسمگلنگ کرنے والے، ایک رات میں کروڑوں لاکھوں کما لیتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عالم ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں میں غور کرو. شرط یہ ہے تدبر کرو. هو الذی انزل من السماء ماء لکم، ہم نے اتارا آسمانوں سے پانی تمہارے لیے. اور آگے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ پانی جو ہے منہ شراب، اس پانی میں سے کچھ تو تم اپنے پینے کے کام لگاتے ہو، اپنے پینے میں استعمال کرتے ہو. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور بعض جو ہے تم اس کے کھیتیاں اگاتے ہو اور جانوروں کو چراتے ہو. اس لیے مفسر فرماتی ہیں کہ وَهُوَ الْعُلُوُّ مِمَّا لَهُمْ فِيهِ بُلْغَةٌ وَمَتَاعٌ لَهُمْ وَلِأَنْعَامِهِمْ. اللہ نے پانی تمہارے لیے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، تمہارے اسباب حیات کے لیے اور تمہارے جانوروں کی حیات کے لیے تمہیں پانی کی نعمت عطا فرمائی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب صحابہ کے خلاف دشمنوں نے چڑھائی کی تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے اکیلا چھوڑا تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ایسا خزانہ ہے نا، بس اس کے پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، اللہ ساری مشکلیں حل کر دیں گے. بس درود شریف پڑھا کرو اول آخر، اور اس کے بعد چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، طواف ہوئے، بغیر طواف کے گھر جا رہے ہو، بس پڑھتے ہو حسبنا اللہ. و دیکھو پر کیسے اللہ بگڑی بناتا ہے. اور دل سے پڑھو، بس شرط یہ ہے. کہتے جی کہ رفع یدین کی حدیث موجود ہے، نہ کرنے کی بھی موجود ہے. بس ختم ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں ہیں، یعنی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک پنڈلی اور ساری دنیا کا وزن کرو تو عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی بڑھ جائے گی شان میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ شان والے صحابہ ہیں کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ جب تک عبداللہ موجود ہے کسی اور سے فتویٰ یا مسئلہ پوچھتے بھی کیوں ہو. اس صحابی نے نماز پڑھ کے دکھائی اور نیکی رفعت ہے، تو کیا فتویٰ دیں گے آپ اس پر؟ جو اس میں فتویٰ دے دیں وہ ہم پر دے دیں. لہذا مہربانی کریں، امت کو نہ لڑائیں، خدا کے لیے رحم کریں، اللہ کے لیے رحم کریں. امت رسول پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. اب فاتحہ پہ ان مسئلوں پہ قوم کو نہ لڑائیں. بہت دکانداری گزر گئی، بہت ہو گیا. اللہ سب کی رحمتیں کرے، عبادتیں قبول فرمائے. اللہ تمام ائمہ فقہا اور ائمہ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادات قبول فرمائے، سب کی عبادات جو ہیں اپنے رحمت سے قبول فرمائے. تو اس لیے ان مسائل میں خدا کے لیے امت کو نہ لڑاؤ، اللہ کی بندوں پہ رحم کرو. اگر کسی نے طواف زیارت 16 ذی الحج کو کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم واجب ہو گئی. ان کے نزدیک 12 تاریخ آخری دن ہے. اگر کوئی آدمی رات کے وقت وتر پڑھے اس کے بعد بھی نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آخر میں وتر پڑھے، یعنی نفل پہلے پڑھتا رہے وتر پڑھ کے اذان ہو گئی، بس اس کے بعد اپنی سنت ہے. جنت کے دروازے جو ہیں 8 ہیں، جہنم کے دروازے 7 ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب جزء مقسوم.
اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا ہے، اب اس نے جب دوبارہ عمرہ کیا تو ٹک لگائے، بال ہے نہیں، ٹک کس کو لگائے؟ جب اس طرح پھروا دیا تو بال تو ختم ہو گئے۔ کوئی عقل کرو، عقل کے بجائے بھوسا تو نہیں بھرا ہوا دماغ میں؟ اللہ کے بندے جب اس طرح پھر گیا، بال تو ہے نہیں، ٹک کس کو لگائیں گے ہم؟ تو اگر پھر عمرہ کریں اور بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا ہوگا، اگر نہیں پھروائے گا دم پڑ گئی۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے لیکن دونوں کو انزال نہیں ہوتا، مادہ منویہ نہیں نکلتا، پھر بھی غسل واجب ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ اذا التقى الختان بالختان، کہ جب حشفہ جو ہے عورت کے جسم کے اندر داخل ہو جائے واجب الغسل، غسل واجب ہو گیا۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب آ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس حالت میں، حضور نے فرمایا کہ اگر پیشاب کا یا آدمی کو حمام جانے کا تقاضا ہے تو پہلے جا کے اپنا فارغ ہو، آرام سے وضو کر کے نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ نماز کا فکر کر رہے ہو، پیشاب کا فکر کر رہا ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ بھائی؟ احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ویسے تو ہر کام میں آپ نماز سے پہلے پڑھیں۔ سرکار دو عالم تہجد کی 8 رکعت پڑھتے تھے، سنت کا ثواب ہی ثواب ہے، کتنا ہے وزن کر کے دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کہنے کے بعد اگر حنفی مسلک کے لوگ ہیں تو سبحانک اللہم، پھر درود، پھر دعا، اور اگر وہ شافعی المسلک ہیں یا حنابلہ ہیں، حنبلی ہیں، تو پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری کے بعد درود شریف، اور پھر اس کے بعد دعا۔ کہتے جی کہ اگر آدمی 5 نمازیں پڑھے گا دوسری جگہ تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہوگا، اگر مکے میں پڑھے گا تو اس کو 1 لاکھ ملے گا۔ تقابل کیوں ہو؟ مکہ مکہ ہے، غیر مکہ غیر مکہ ہے، ایک بات ہے۔ تو رمضان رمضان ہے اور غیر رمضان غیر رمضان ہے۔ اللہ نے جس چیز کو فضیلت بخشی ہے، آمنا باللہ۔ پوری نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات فاطمی، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر آیت الکرسی بھی پڑھیں، قل هو اللہ احد بھی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھیں، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیں۔ یہ چیزیں پڑھنا جو ہے ثابت ہے احادیث مبارکہ میں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین اونچا کہیں یا آہستہ، اللہ دونوں سنتے ہیں، آہستہ کہو تو جانتے ہیں اور زور سے کہو تو جانتے ہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، تم جہر کرو وہ جانتا ہے اور چپ کے کہو وہ جانتا ہے۔ بہرحال قیامت والے دن اللہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلائیں گے، اور صاف بات ہے کہ وہاں دولت پیسہ تو ہوگا نہیں، نیکیاں لی جائیں گی، اور نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ رکھے جائیں گے۔ میرا بھائی، وسیلے سے دعا مانگنا کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں، گو بعض علماء وسیلے کے قائل ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں مجھے آج تک نہیں ملا ہے۔ اور قرآن مقدس میں جتنے دعائیں ہیں ان میں بھی لفظ وسیلہ کسی جگہ نہیں۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا اننا سمعنا۔ تو بلا وجہ ایسے جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو؟ تم وہی دعا مانگو جو سیدھی قرآن میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔
بیٹے جو ہیں وہ پہلے فوت ہو گئے اور بیٹیاں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم کی وفات کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد وفات کروا۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے حج و عمرہ میں غلطی کی اور دم پڑ گیا تو پیسہ نہیں ہے تو جب اللہ پیسے دے دینا، کوئی ضروری نہیں کہ فوراً دو۔ جب اللہ توفیق عطا فرمائے مکے میں ایک بکری ذبح کر دینا اور دم ادا کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر بالکل کوئی حل نہ ہو تو پھر روزے بھی رکھ سکتے۔ سگریٹ حرام ہے، بالکل حرام ہے، یہ کس نے کہا آپ کو حلال ہے؟ بعض فقہا کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ یہ میں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے ایک آدمی سے پیسے لیے، وہ بندہ مر گیا، اس کے وارث موجود ہیں، ادا کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ مر گیا تو پیسے بھی مر گئے۔ سرکار دو عالم کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اور نبوت سے پہلے ہوئی۔ حضور پاک کی عمر مبارک 25 سال کی اور نبوت ملی ہے حضور کو 40 سال کے بعد۔ سرکار دو عالم پہ صحیح روایات کے مطابق یہی ہے کہ سب سے پہلی آیات جو ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق اتری ہیں۔ جنت البقیع میں کتنے صحابی ہیں اللہ عالم۔ حضرت فاطمہ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضور کی ساری بیٹیاں جو ہیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہیں، ساری اولاد بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ صرف ایک بیٹے تھے جو بی بی ماریہ قبطیہ سے تھے، ابراہیم، ورنہ باقی ساری اولاد کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، مجھے تو ملے نہیں، آپ کو ملے تو مجھے بتانا۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ فوت ہو گئے۔ اگر انسان کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے میرے بھائی، بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں تاکہ وہ ہمارے اعمال پہ نگرانی کرے اور ہمارا فکر کرے اور ہماری اصلاح کرے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مرشد جو ہے قرآن و سنت کا پابند۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ نہ ملے تو پھر کوئی ضروری، سب سے بڑی ہدایت والی کتاب اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بزرگ مل جائے جو قرآن و سنت کا حامل ہو، جو اتباع قرآن و سنت کرنے والا ہو، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس کی نگرانی میں آ گئے، وہ ہمارے اعمال پہ نظر رکھے گا، وہ ہماری اصلاح کے لیے ہمیں طریقے بتائے گا۔ جیسے ظاہری ڈاکٹر علاج میں بتلاتا ہے کہ بھئی آپ اینٹی بایوٹک لے لیں، آپ پیناڈول کی 2 گولیاں 3 دفعہ لے لیں، تو وہ اللہ والا بھی جانتا ہے کہ اس میں شرک کی بیماری ہے تو توحید پہ لے آؤں، اس میں بدعات کی بیماری ہے تو سنت پہ لے آؤں، اس میں ریا کی بیماری ہے تو اخلاص پہ لے آؤں، اس کے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری ہے تو سچ بات بولنے کے لیے لے آؤں، تو اسی طرح وہ بھی ایک معالج ہوتا۔ لیکن یہ ضروری نہیں، اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں، آپ قرآن و سنت میں چلیں۔ کہتے ہیں کہ جی 4 امام جو ہیں فقہ کے، کیا ہم ایک امام کی اقوال کی پیروی کریں یا جس کی چاہیں؟ تو پھر آپ جب جس کی چاہیں تو پھر امام کی پیروی تو نہ ہوئی، پھر تو آپ کا اپنا منشا ہو گیا، یہ تو پھر آپ کا منشا ہے، آپ جدھر چاہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ 4 ائمہ کے دلائل آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی امام کے پیچھے چلنے کی۔ اور اسی طرح لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے چلے تو انجام کیا ہوگا، اس انجام کو دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، قرآن و سنت کے مسائل پہ عبور ہے، اور ان کے سامنے قرآن پاک کے اور احادیث مبارک کے احکام نسخ و منسوخ موجود ہیں، ان کے سامنے اسباب نزول موجود ہیں،
ان کے سامنے احادیث مبارک کی تطبیق موجود ہے، ان کو ضرورت نہیں تقلید کرنے کی، وہ تو خود قرآن کو سمجھے، احادیث کو سمجھے اور عمل کرے۔ لیکن اگر ہم نے اس طرح کھلی چھٹی دے دی کہ ہر بندہ خود سمجھ لے، تو پھر انجام جو ہے مشکل سے ایسے ہوگا جیسے کسی کو آپ میڈیکل اسٹور میں کھڑا کر دیں کہ جی آپ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، بس پڑھ کے دوائی دیتے جاؤ، تو انشاءاللہ پھر قبرستانوں کی زمین زیادہ لینی پڑے گی۔ تو بہرحال اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ کا قرآن نبی کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور فرمان نبی صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور ان سب کے اقوال جو ہیں وہ ائمہ محدثین مجتہدین اور فقہاء کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ یہ ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے، جیسے تسبیح میں ایک دانے پروئے ہوئے ہیں، ذرا دھاگا ٹوٹے گا تو دانے بکھر جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے تعلق کو ثابت رکھے۔ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ 1400 سال میں آپ کو پتہ نہیں لگا، یعنی آج تک جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ شک میں ہیں، اور شک میں کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی 1423 سال گزر گئے، ابھی امت کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارے آقا بشر ہیں یا نور ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے دنیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں کہ میرے آقا بھی بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ بھی بشر ہیں۔ اگر کوئی آدمی بشریت انبیاء کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں نص ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں انسان بھیجے ہیں، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا۔ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ میرے کو پہلے نبی تو نہیں، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں مرد بھیجے ہیں اور انسان بھیجے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا محبوب اعلان کر دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اور جہاں جہاں لفظ نور آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے نور نبوت، یعنی جیسے کہ ایک نور ہے تو راستہ واضح ہے، حضور کی نبوت بھی اسی طرح واضح ہے، کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن جو ہے نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے جو نور ہے کھلا ہوا۔ تو اس لیے جو بھی انسان مسلمان ہی نہیں رہ سکتا اگر وہ حضور پاک کو بشریت کا انکار کرے، کیونکہ یہ تو نفس کا مسئلہ ہے۔ اور اگر بشریت کا انکار کر کے حضور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مان لیں تو نور کی تو پھر اولاد نہیں ہوتی، پھر حضور کی اولاد کی نسبت کس کی طرف کریں گے آپ؟ جبریل علیہ السلام کے کتنا بچے ہیں؟ جبریل نور ہے، میکائیل نور ہے، اسرافیل نور ہے، ملائکہ نور ہے، ان کی بیوی بچے اولاد ہیں۔ تو اگر ہم نے حضور پاک کو بھی نور اور اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا مان لیا تو پھر بی بی فاطمہ کی نسبت کس کی طرف کرو گے؟ بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، حضور کی بیویاں ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دیکھو جاہلوں نے ایک دماغ بنا رکھا ہے کہ جو نور مانتا ہے سبحان اللہ وہ تو عاشق ہے، اور جو حضور کو بشر کہہ رہے ہو وہاں بھی ہو گیا۔ یہ تو جاہلوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں مکمل سودی نظام ہے، حتیٰ کہ ہم جو تنخواہیں لیتے ہیں وہ بھی سود والے نظام سے لیتے ہیں۔ آپ پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سودی نظام کا بدلنا عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ سودی نظام کے بدلنے کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہے جس کو اللہ اقتدار دے، جس کو اللہ تبارک و تعالی طاقت دے اور قوت دے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ فوراً حرام کو بدلیں، ان کے لیے۔ اور جب تک وہ نہ بدلا جائے ہم معذور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم نے نوکری کرنی ہے، تنخواہ تو خزانے سے لینی۔ ورنہ اگر ان باتوں پہ غور کیا جائے تو ہمارے خزانوں میں تو حرام بھی ملا ہوا ہے نا۔ یعنی ایک اندھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک من دودھ بڑا مٹکا بھرا ہوا ہو اور اس میں نعوذ باللہ ایک چھٹانگ کوئی پیشاب ڈال دیا جائے، کیا خیال ہے سارا حرام ہو جائے گا یا صرف ایک چھٹانگ حرام ہوگا؟ تو اسی طرح اندازہ کریں کہ جب خزانوں میں ظالمانہ ٹیکس کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں
جب اس خزانے میں سگریٹ کے اور حرام کے اور شراب پر جو ٹیکس لگتی ہے وہ پیسہ بھی خزانے میں ڈالا جاتا ہے، بلکہ ان خزانوں میں جو طوائفیں زنا کرتی ہیں، جو گانے بجانے کے کام کرتے ہیں، ان پر جو ٹیکس کی فیسیں ہیں وہ بھی خزانے میں ڈالی جاتی ہیں، تو کتنا حلال رہا وہ۔ لیکن مجبوراً ہمیں تنخواہ لینی جائز ہے، نوکری کر رہے ہیں تو ہم اپنے کام کا بدلہ لے رہے ہیں، ہمیں ان کے سود سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ جن کو توفیق عطا فرمائے تو وہ سودی نظام سے بچنے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ پورے عالم اسلام سے یہ یہودیوں کا اقتصادی نظام جو ہے ختم فرما کے اسلام کا نظام نافذ فرمائے۔ بدعت بھی حسنہ، بدعت کبھی حسنہ نہیں ہوتی، بدعت تو بدعت ہے، وہ گمراہی ہوتی۔ جس بدعت کو حسنہ کہا گیا ہے وہ باعتبار لغت کی ہے، بدعت کا معنی نئی چیز۔ جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمام صحابہ کو جمع کر کے ابی بن کعب کے پیچھے تراویح میں کھڑا کیا اور 20 رکعات کا حکم دیا تو وہاں بھی فرمایا کہ نعمت البدعۃ، یار کیا اچھی چیز ہے، تو مراد بدعت نہیں ہے، چونکہ حضرت عمر کا تو عمل سنت ہے اور پھر تمام صحابہ کا اجماع جو ہے وہ سنت ہے، تو اس لیے کبھی بدعت لغوی ہوتی ہے، لیکن بدعت شرعی جو ہے وہ ہر حال میں گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کسی انبیاء کا وسیلہ جو ہے وہ قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر وسیلہ ثابت ہوتا تو سرکار دو جہاں ہمیں اس کی تعلیم دیتے۔ سارے قرآن میں دعائیں بھری ہوئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر۔ تو لہذا علماء نے فرمایا ہے کہ بغیر وسیلے کے براہ راست اللہ سے دعا مانگی جائے۔ کہتا ہے جی کہ اگر کسی معاملے میں ایک لڑکا ہے جس کی عمر 6 سال ہے یا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 9 سال ہے تو کیا اس کی شہادت قابل قبول ہوگی؟ شریعت کے مسائل میں احکام کی تکلیف جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ جیسے اب بالغ ہونے سے پہلے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچے کو حج کرایا جائے تو حج تو اس کا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفلی حج کا ثواب دیں گے۔ اگر آپ 5 سال کے بچے کو بھی نماز پہ ساتھ لے آتے ہیں، طواف میں ساتھ لے جاتے ہیں تو اللہ کسی کا ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس بچے میں تمییز ہے، عقل ہے، بعض بچے 9 سال کے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بعض بچے جو ہیں وہ 15 سال کے بھی عقل بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ سن رشد کو پہنچ جائے یا اس کے اندر رشد و تمییز پیدا ہو جائے، جیسے کہ مرنے کے بعد اولاد کو مال کب پرسا دیں گے؟ جب ان میں عقل آ جائے، جب ان میں تمییز آ جائے، چاہے وہ بالغ ہونے سے بھی پہلے آ جائے۔ اسی لیے اور بعض مقامات میں جو قرآن نے شہادت کا ذکر کیا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارک میں ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، اور اسی طرح جیسے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی جھولے میں اپنی والدہ کی عفت و عصمت کی گواہی دی، اپنی نبوت کی گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ معجزات ہیں، یہ کرامات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر ان بچوں کی گواہی کو صحیح معنی میں گواہی کا رنگ دیا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام وہ اس وقت تنفیذ ہوتی ہے جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے۔
کہتا جی کہ میں نے ایک آدمی سے سنا ہے کہ عورتوں کا پردہ کرنا تو ضروری ہے لیکن چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے عزیز پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پردہ کرنا ضروری کیوں ہے، پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ اللہ کا قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے، سب سے پہلے تو اللہ نے عورت کے لیے اس کے گھر کی چار دیواری کو پردہ بنایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو بغیر ضرورت کے۔ تو معنی یہ ہے کہ پہلے تو چار دیواری کا پردہ رہے، اور اگر تمہیں ضرورت کے مجبوری میں نکلنا پڑے تو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ پھر تم ایسا نہ کرو جیسے جاہلیت کی عورتیں جو ہیں وہ بناؤ سنگار کر کے یا بدن پہ باریک یا سخت کپڑے پہن کے جس سے عورت کے اعضاء ظاہر ہوں، باہر نہ نکلو۔ اور تیسرا سبق یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیں، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، اور آپ ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کے اوپر سے، علا جو ہے استعلاء کے لیے ہے، استعلاء کا معنی ہے اوپر سے کپڑا کھینچ کے وہ گھونگھٹ نکالیں۔ تو اب جب گھونگھٹ نکالیں گے تو چہرہ ہی چھپے گا۔ اور دوسری بات اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں جب چلیں تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں، عورتیں اگر چلیں تو پاؤں میں بجنے والا زیور نہ پہنے کہ جب پاؤں پڑے تو جھنکار آئے اور لوگ متوجہ ہوں۔ عورتیں اگر چلیں تو ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ لوگ خوشبو سونگھ کے دیکھیں یار کہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو توجہ ہو جائے۔ یہ سارا نظام ہمیں کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو، اگر عورت تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی نظریں نیچے کر لو۔ عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اگر کوئی مرد اتفاق سے سامنے آ جائے تو نظریں نیچی کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ پردہ جو ہے یہ عورت کو فتنے سے بچانے کے لیے ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو آدمی کے چہرے میں ہوتا ہے، عورت کے چہرے میں ہوتا ہے، اس کا جمال، خوبصورتی، آنکھوں کا حسن، بالوں کا حسن، ہونٹوں کا حسن، چہرے کی گلائی، یہ ساری چیزیں فتنے میں ڈالنے والا تو چہرہ ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو پھر پشت کا پردہ کریں گے، یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ تو اس لیے سمجھیں کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ حالت نماز میں اگر عورت کا چہرہ کھلا ہے اور ہتھیلیاں کھلی ہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں آدمی بندگی میں ہے، بڑے سے بڑا بے حیا آدمی بھی عورت پہ نظر نہیں ڈالے گا، نماز پڑھتے ہوئے عورت بھی کسی غیر مرد پہ غلط نظر نہیں ڈالے گی، تو وہاں اللہ نے رعایت دی ہے۔ یا جیسے عورت حالت احرام میں جب عمرہ یا حج کی نیت کرے تو چہرے پہ پردہ نہ ڈالے، کیا مانا کہ ہر وقت تو ڈالے، صرف احرام میں نہ ڈالے۔ اگر احرام میں بھی ڈالنا ضروری نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی چہرے پہ کپڑا ضروری نہیں تو پھر احرام اور غیر احرام کا کیا فرق ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ مرد لوگ جو ہیں حالت احرام میں اپنے سروں پہ کپڑا نہ ڈالیں، تو اگر آدمی احرام میں بھی نہ ڈالے، بغیر احرام میں بھی نہ ڈالے تو پھر فرق کیا ہوا احرام اور غیر احرام کا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اور پھر حضور کی بیوی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دیا۔ بیوی فرماتی ہیں اذا هذین الرجال سدلن علی وجوہنا، کہ جب غیر مرد ہمارے قریب آتے تو ہم کپڑا ڈال لیتے چہرے پہ، اور جب آدمی دور ہو جاتے احرام میں تو پھر ہم کپڑا ہٹا دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر آج بھی عورت حالت احرام میں ہے اور احرام عمرے کا ہے
یہ احرام حج کا ہے، اور آگے لوگ اجنبی ہیں تو کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال سکتی ہے تاکہ اس کے چہرے پہ پردہ بھی قائم رہے۔ اور بعض فقہا تھوڑا سا یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس انداز میں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے کہ پردہ بھی قائم رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے۔ اچھا، ویسے بھی جو پرانے دور میں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری بیٹیاں پہلے دور میں صرف گھونگھٹ نکالتی تھی بیچاری، تو اپنے دوپٹے کو آگے کھینچ لیا، وہ منہ کو بھی نہیں لگتا اور پردہ بھی قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پردے کا معنی ہی یہی ہے کہ عورت فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورت کے جسم پہ بھی پردہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے اسم پہ بھی پردہ، اس کے نام پہ بھی پردہ ہے کہ بلا وجہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو نام لے کے نہ پکارا کرو تاکہ کسی غیر آدمی کو ان کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ باقی ہوتے ہیں حالات ضرورت کے، اب مثلا ایک ایسا شہر ہے کہ خاوند نوکری کرتا ہے، عورت مجبور ہے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے، عورت مجبور ہے بازار سے سودا لانے کے لیے، تو وہ حساب میں عزت و احترام کے ساتھ جا کے یہ سودا لا سکتی ہے۔ اسی طرح جیسے ایسے محکمے ہوتے ہیں جیسے محکمہ تعلیم ہے، مدارس کے بنات ہیں، یا ہسپتالوں کے اندر ڈیوٹی ہے، تو وہ بھی عورتیں سر انجام دے سکتی ہیں تاکہ اگر عورت مریض ہے تو اس کو سنبھالنے والی بھی عورت ہو، ڈیوٹی کرنے والی بھی عورت ہو۔ لیکن وہاں بھی یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورت پر احتیاط کرے۔ جیسے آج کل حالات ہوتے ہیں کہ بعض ہسپتالوں میں رات کو ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے اور ایک ہی نرس کی ڈیوٹی ہے اور ساری رات علیحدگی اور تنہائی ہے، تو پھر احتیاط کریں، کیونکہ شریعت نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد سے علیحدہ ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آخر شیطان جو ہے انہیں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں پردے کا حکم جو ہے اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔